آخر حسین کے خون کا انتقام چوتھے یا پانچویں امام نے نہیں لیا، چھٹے امام نے بھی نہیں لیا، لوگوں نے مشورے بھی دیے مگر نہیں اٹھے. اس کو اللہ کی طرف سے منتقل کیا گیا، تاخیر کی گئی ظہور وارث حسین پر. انتقام لیتا ہے بیٹا یا پوتا، لیکن یہاں انتقام کس کے ذمے ہے؟ جو کئی نسلوں کے بعد پوتا پیدا ہونے والا ہے. آپ توجہ فرمائیں تو بہت سامنے کی بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کے احکام کی مالک جانتا ہے، اس کی حکمتیں کہیں کہیں کسی جگہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. شاید ان میں سے ایک وجہ یہ ہو کہ یہ بتائیے کہ اگر سید سجاد خون حسینی کا انتقام لیتے اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد بھی ہوتی، ان کی ذمہ داری بھی کی جاتی کہ وہ انتقام لے لیں، جیسے کہ جناب مختار نے حسین کے قاتلوں سے انتقام لیا. لیکن اگر چوتھے یا پانچویں امام انتقام لیتے تو اس دور کا جو یزید تھا، اس دور کا جو شمر تھا، اس دور کا جو خولی تھا، اس دور کا جو ابن زیاد تھا، اسی سے تو انتقام لیتے. لیکن خون حسین کا انتقام صرف ان سے تو نہیں لیا جانا ہے. زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. اللہ کی لعنت ہو اس امت پر اے حسین جس نے آپ کو شہید کیا. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر، اس امت پر اے حسین جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا. تو قتل حسین کے جرم کے مرتکب اور حسین کے خیموں کو لوٹنے والے اور ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو قید کرنے والے، ظلم کرنے والے، یہ تو گزر چکے. یزید ایک نہیں ہے، یزید تین ہے. یزید ایک کردار کا نام ہے اور وہ تین طرح کے یزید ہیں. ایک قاتل حسین، ایک حسین پر ظلم کرنے والا، اور ایک اس ظلم و ستم کی داستان کو سننے کے بعد اس پر راضی رہنے والا. اگر چوتھے یا پانچویں امام یا کوئی اور انتقام لیتا تو پہلے اور دوسرے دور کے یزیدوں کا انتقام ہو جاتا، آخری قسم کے یزیدوں سے انتقام نہ ہوتا. منتقم خون حسین پردہ غیب میں انتظار کر رہا ہے. جب سارے زمانے کے یزید گزر جائیں گے تب وارث حسین ظہور کر کے اس یزید سے بھی انتقام لے گا جس نے قتل کیا تھا، اس یزید سے بھی انتقام لے گا جس نے ظلم کیا تھا، اور ان یزیدوں سے بھی انتقام لے گا جو اس ظلم پر کل بھی راضی تھے، آج بھی راضی ہیں.